بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں، اس لیے اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رہو۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے مثبت اختیار ذات۔ بنا لیتا ہے موجے خون دل سے خود چمن اپنا، وہ پابندے قفس سے جو فطرتاً آزاد ہوتا ہے۔ سامعین، کامیاب لوگ واقعہ ساز ہوتے ہیں، ناکام لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک کسی بات کے خود رونما ہونے پر مجبور ہوتا ہے، دوسرے اسے اپنے ساتھ رونما ہونے دیتا ہے۔ سیلف کنٹرول کے معنی اکثر لوگ صحیح طرح نہیں سمجھتے۔ بعض لوگ اس کا مطلب لیتے ہیں کہ آپ کی اپنے اوپر کس قدر گرفت ہے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ ٹھنڈے مزاج کا آدمی سیلف کنٹرول والا ہوتا ہے۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ دباؤ کی حالت میں غیر متاثر رہنا سیلف کنٹرول ہے۔ نفسیات میں ہم اسے خود ارادیت کے معنوں میں لیتے ہیں۔ اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ یہ خود رائے یا ضدی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے آدمی کو بتاتی ہے جو اپنے ارادے خود باندھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کامیاب آدمی اپنے ارادوں کو پوری طرح ذمہ داری قبول کرتا ہے، وہ قانون عمل اور رد عمل کا قائل ہوتا ہے، یعنی جب ہم کچھ کرتے ہیں تبھی کچھ ہوتا ہے۔ جسے کامیاب شخص کا منشور ہوتا ہے، خود کرو اپنے آپ کرو۔ سیلف کنٹرول میں یہ بات چھپی ہے کہ اپنی قسمت بنانے کے لیے آپ کو مختلف حرکات میں سے کسی ایک حرکت کے چناؤ کا حق حاصل ہے، یعنی آپ کئی متبادل راستوں میں سے کسی کا منتخب کسی دباؤ کے بغیر کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ قسمت یا تقدیر یا نجوم کے بروج ہماری زندگیاں بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ ان لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ زندگی کا سارا دار و مدار پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، جو وقت پر پہنچ جائے وہی کامیاب رہتا ہے۔ یہ لوگ خدشات کا شکار بھی رہتے ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات پر بڑی حد تک خود قابو رکھتے ہیں۔ وہ دوسرے افراد کے مقابلے میں زیادہ خوش و خرم رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ خواہ کچھ ہو وہ متبادل راستہ چن ہی لیتے ہیں۔ جو لوگ جلد کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر اپنے مقاصد بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ حالانکہ فیصلے کرنے کی بروقت صلاحیت کامیابی کے لیے بے حد اہم جزو ہے۔ یہ لوگ ناکام لوگ ہوتے ہیں اور اوسطاً درجے کی کارکردگی سے اوپر نہیں جا پاتے۔ معزز سامعین، تمام لوگ انفرادی طور پر خواہ وہ کیسے ہی ہوں کیسے نہ ہوں، جو کچھ بھی ہوتے ہیں وہ محض اپنی ہی کارکردگی کی بنا پر ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے، مگر ہم سب نے اپنی ایک شکل خود بھی بنائی ہے۔ کرداری صفات اور ماحول ہمیں بے شک ملتا ہے، مگر فیصلہ جو ہم کرتے ہیں وہی یہ طے کرتا ہے کہ ہم جیتیں گے یا ہاریں گے۔ والیٹر کا کہنا ہے کہ زندگی تابش کے کھیل کی طرح ہے۔ زندگی ہمیں جو پتے بھی دیتی ہے ہمیں قبول کرنا ہوتے ہیں، مگر جب یہ پتے ہاتھ میں آ جائیں تو پھر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جیتنے کے لیے ہم انہیں کس طرح کھیلیں۔ آپ کا زندگی میں خواہ کوئی مقام ہو، اونچا یا نیچا، اس مقام پر پہنچنے کے لیے آپ کو اپنی پیٹھ تھپتھپانی چاہیے۔ اپنے والدین کے بعد آپ کو اختیار ملا تھا اور تب سے آپ اپنی گاڑی خود چلا رہے ہیں۔ معزز سامعین، 30 سال تک ایک ماہر نفسیات کا یہ خیال تھا کہ وہ زندگی کی دوڑ میں کافی پیچھے اس لیے رہ گیا کہ اس کی ذمہ داری حکومت پر ہے، افراط زر پر اور ورثے پر ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر وہ ذرا سوچتا تو اسے اپنی 11 سالہ بچی کے رویے سے کافی سبق ملتا۔ اس نے لکھا، ایک بار میز پر کھانا لگا ہوا تھا، ایک پیاسے میں کچھ چیز تھی، مصنف اس کا مزہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے چمچے میں وہ چیز بھری اور بچی سے کہا، منہ کھولو اور ذرا اسے چکھ کر بتاؤ۔ بچی نے بڑا سا منہ بنایا اور اپنا منہ سختی سے بند کر لیا، چونکہ اس وقت وہ گھر کا سب سے بڑا تھا۔ اس نے زبردست بچی کی منہ انگلیوں سے کھول کر چمچہ اس کے منہ میں انڈیلا اور تھکمنا لہجے میں کہا، اسے کھا لو۔ بچی نے اسے کھانے کی بجائے بری طرح تھوک دیا اور میز کا کباڑا کر کے رکھ دیا۔ ذرا سوچئے کہ صرف 11 سال کی عمر میں بچی نے یہ طے کر لیا تھا کہ زبردستی کوئی بھی چیز نہیں کھائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ابتدائی عمر میں ہی بچہ اپنا فیصلہ کرنا خود شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے بچے تو بولنا بھی نہیں سیکھتے اور اپنے فیصلے خود کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
بنانا ایک حرکت ہے اور لوگ بنانے والے کی سمت متوجہ ہوتے ہیں۔ شور مچانے سے آدمی کو سکون ملتا ہے، بھیک مانگنے یا التجا کرنے سے کچھ مل جاتا ہے، گل مچانے سے ہنگامہ ابھرتا ہے۔ باپ کو ماں کے خلاف کر کے آسانی سے تفریح لی جا سکتی ہے۔ بہت سے والدین اپنے بچوں کے رحم و کرم پر دیکھے جاتے ہیں۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کے متحد ہو جاتے ہیں انہیں غیر ذمہ دار کہا جا سکتا ہے۔ ان کے بچے بعد میں جب ایسے ماحول میں پہنچتے ہیں جہاں وہ ضد کر کے اپنی بات نہیں منوا سکتے تو بے حد پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ کیا آپ قسمت کے سہارے رواں دواں ہیں یا اپنی کشتی خود چلا رہے ہیں؟ کیا آپ وراثت کی اور حالات کی ڈوری میں کسی کٹ پتلی کی طرح لٹکے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کے اوپر حالات بری طرح مسلط کر دیے گئے ہیں؟ کیا آپ کا کام پر جانا پڑتا ہے؟ جی نہیں، آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ آرام سے گھر پر سو سکتے ہیں۔ اس میں کتنا آرام ہوتا ہے؟ کیا کھانا ضروری ہے؟ جی نہیں، آپ چاہیں تو بھوکے رہ سکتے ہیں۔ آپ صرف اس لیے کھاتے ہیں کہ آپ کھانا چاہتے ہیں، کیونکہ جسم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ نے اسی لیے کھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ دفتر میں دیر تک کام کرتے ہیں، گویا انہیں باس کا حکم ہے۔ میں کبھی دیر تک نہیں بیٹھتا، ہاں کبھی کبھی میں رکتا ہوں کیونکہ کام زیادہ ہوتا ہے اور یہ میرا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ کچھ کریں، انہیں متبادل راستوں کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ وہ اس سودے میں اپنی زندگیوں پر سے کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں۔ ذمہ دارانہ سیلف کنٹرول ذہنی صحت کا راستہ ہے۔ نفسیات بتاتی ہے کہ ماضی میں رہنے کے بجائے آدمی کا حال کے اعمال پر نظر رکھنا چاہیے۔ کامیاب آدمی جانتا ہے کہ یہ زندگی کی تغیر پذیر اور متحرک ہے۔ جو کچھ ہم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہی سب کچھ ہے، جو ہم نہیں کرتے وہ کچھ نہیں۔ آپ کو ٹیکس ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آفس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اولاد پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر آپ فیصلہ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ باتیں زندگی کے لیے سود مند ہیں، اور جو کچھ آپ زندگی میں چاہتے ہیں ان کے حصول کے لیے یہ متبادل طریقوں میں سب سے بہتر طریقے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں مجبوراً کام کرنا پڑتا ہے غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں۔ وہ خود کسی چیز پر قابو نہیں رکھتے، بے اختیار ہوتے ہیں۔ ان کو ہم ناکام یا شکست خوردہ افراد کہتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کو حالات یا اتفاقات پر نہیں چھوڑتے، وہ ان کی نشو و نما کے کام پر سختی سے عمل کام کرتے ہیں۔ ہم نے صرف اپنی عادات کا شکار ہیں، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو اپنی ہی بنائی ہوئی رکاوٹوں کے حصار میں مقید کر لیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے کاموں کی ذمہ داری خود قبول نہیں کرتے وہ ہمیشہ دوسروں کی سمت دیکھتے ہیں۔ وہ بلوغت کو پہنچتے ہی نہیں۔ بہت سے بالغ افراد حقیقتاً تمام زندگی نابالغ ہی رہتے ہیں۔ ہم جو بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمیں ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جن کی بنا پر یا تو ہمیں نئے نئے راستے مل جاتے ہیں یا موجودہ راستے بھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ہم جب اپنا حلف احباب محدود رکھتے ہیں تو ہمارا خیالات بھی سکڑ کر محدود ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی تعلیم کے لیے جو میدان چنتے ہیں ان پر ہمیں ہماری ملازمت کا انحصار ہوتا ہے۔ روزانہ زندگی میں ہم صرف وہی کرتے ہیں جس میں زیادہ مشقت نہ اٹھائی ہو۔ ذمہ دار افراد جب آزادی کا اعلان کرتے ہیں تو وہ اپنا حقیقی کردار ادا کرنے کے لیے خود راستوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ مولانا سامن، ذاتی ذمہ داری ہماری سب سے اہم ارتقائی حالات ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ اسے تو حالات نے بنایا ہے وہ غیر ذمہ دار آدمی ہوتا ہے۔ معاشرے یا سماج سے آزادی حاصل ہو ہی نہیں سکتی اگر انفرادی سیلف کنٹرول اور ذمہ داری کو نکال دیا جائے۔ ہم اس وقت تک آزاد رہتے ہیں جب تک ہم آزادی کو ذمہ داری سے استعمال کرتے ہیں۔ اپنا اختیار خود سنبھالنے کا مطلب ہے ذہن، ہنر، صلاحیتیں، وقت اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ان سب کا استعمال ہم بہتر سے بہتر طور پر کریں۔ انتخاب کا حق ہمارا ہوتا ہے۔ یہاں ذاتی دیانتداری اور ذمہ داری طے کرتی ہے کہ ہم زندگی اس کھیل میں جیتیں گے یا ہاریں گے۔ قدرت کا قانون ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن کو صحیح طرح استعمال کریں تو اس استعمال کے اثرات کا ضرور ظاہر ہوں گے۔ گویا ہمیں اپنے اختیار خود سنبھالنا چاہیے، ذمہ داری قبول کریں، اپنی ہی ذات سے ہمیں وقت، ہنر اور کارنامے نکالنے ہیں۔ ذمہ داری کا مشہور لفظوں میں ایک شاعر نے بیان کیا ہے، مجھے ایک عام سی عورت یا ایک عام سا مرد نہیں بننا، یہ میرا حق ہے کہ میں خاص بنوں اگر میں بن سکوں۔ مجھے موقع کی تلاش ہے، تحفظ کی نہیں۔ مجھے ایک پالتو شہری نہیں بننا، میں ایک سوچا سمجھا خطرہ مول لینے کا خواہاں ہوں۔ بنانے کے لیے، تعمیر کے لیے، خواہ کے لیے، کامیاب ہوں یا ناکام، مجھے مفادات کے لیے آزادی کا سودا نہیں کرنا ہے۔ مجھے کسی آقا کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ یہ میرا ورثہ ہے،
तन के रहूं, जो चाहूं वो करूं, मुझे जुर्रत के साथ दुनिया का सामना करना है ताकि कह सकूं मैंने ये कर दिया। कामयाब लोग अपने ख्यालात के मुख्तार होते हैं। मुतसामिन अपनी ज़िंदगी के आका होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के खुद ममार होते हैं, वो अपने वक्त जीतने में गुजारते हैं, उन्हें पता होता है कि गंवाने के लिए ज़रा सा भी वक्त नहीं है। तो मुतसामिन, इस टॉपिक का खुलासा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो आपके अपने फाल से होता है। कामयाब अफराद इसकी 100% जिम्मेदारी जो खुद कबूल करते हैं, यही मुस्बत सेल्फ कंट्रोल है। कामयाब अफराद जानते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के मुतअद्दिद रुख देने पर कादिर हैं। उन्हें पता होता है कि सेल्फ कंट्रोल ज़हनी और जिस्मानी सेहत की कलीद है। नाकाम लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आता मेरे साथ क्यों होता है। कामयाब शख्स कहता है कि अपने काम की सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप अपनी शख्स ज़िंदगी के कश्ती के खुद मला होते हैं। मुतसामिन, आज की अच्छी बात। मुतसामिन, मजबूत करने के लिए आपको अपनी ज़ात पर भी काम करना होता है। यानी कि ताल्लुकात और दोस्ती को मजबूत करने के लिए आपको अपनी ज़ात पर भी काम करना होगा। अपनी सोच में वसअत लेकर आएँ और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले इंसान बने। इस इंतज़ार में ना रहें कि दूसरे आपके लिए क्या कर सकते हैं। हर वक्त बार्टर सिस्टम के तहत ना चलें कि मैं दे क्या रहा हूँ और बदले में मुझे क्या मिल रहा है। आपको इस बार्टर सिस्टम की सोच से ऊपर उठना है। अपना असूल और म्यार ये रखें कि आप आसानियाँ पैदा करने वाले, देने वाले इंसान बनेंगे। बी अ गिवर देन अ टेकर। मुतसामिन, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। तो मुतसामिन, हमारे इस चैनल इन्फॉर्मेशन पर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमारी इस वीडियो को दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, वस्सलाम।